اب یہ گروی رکھنے کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کھل کر باتیں بتاؤں آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے گاڑی گروی رکھنا، گاڑی گروی رکھنا، گاڑی گروی رکھنا حضرات گرامی آج کل بہت فیشن ہو گیا ہے، نو ٹینشن۔ جس کو بھی 10-20 ہزار کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، بھائی ایک کام کری، میرے کو 20 ہزار کی ضرورت ہے، 1 مہینہ 8 دن 10 دن تک تیرے پاس گاڑی رکھ۔ اب اس کے پاس گاڑی آنے کے بعد وہ ہے نا بے فکر گاڑی کا استعمال کرتا ہے، بہت گھس لیتا بیچارے کی گاڑی کو، 8 دن 10 دن مہینہ بھر جو بھی ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ گاڑی میں نے اتنے پیسوں کی لے ہی ڈالا، یعنی مال مفت دل بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے، بالکل بیاج ہے۔ اگر گاڑی دینے والا جس نے قرضہ لیا، جس کی گاڑی تھی، عین گاڑی والا، اس کو ضرورت تھی، اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 8 دن تک تو چلا سکتا ہے بھائی، چلا۔ یہ بھی میں نے کہا نا، جیسا کاشتکاری کی وہ اجازت دے رہا تو یہ بھی اس کو سود کی اجازت دے رہا۔ اب یہ تو مجبور رہتا ہے، یہ کیا کہے گا اور کیا کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے آخر میں تو مجبوری میں کہہ ہی دیں گا، لیکن اس کے دل میں برا لگتا ہے، دیکھو میری گاڑی کتنی جلا رہا، 2-2 3-3 4-4 لوگوں کو گاڑی پر بیٹھا رہا، دل میں برا لگتا۔ اور یہ گاڑی جس کے پاس گروی رکھی گئی تھی، گروی رکھنے والا بیچارہ اللہ کا بندہ جو چلاتے رہتا ہے، سمجھتا نہیں، یہ اس کے پاس امانت ہے، امانت کو استعمال نہیں کیا جاتا، اگر استعمال کریں گے تو غلط ہے، ناجائز ہے، غلط ناجائز ہے۔ سود کا پیسہ یہ نہ سمجھیے، آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں سود کا پیسہ کا قرضہ دے رہا، میں 5,000 روپے قرضہ دے رہا اور اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھئی میں اس سے 500 روپے زیادہ لوں گا تو یہ سود ہوگا، نہیں ایسا نہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ آج اللہ کے بندے تو وہ تھے کہ سود اگر کسی کو وہ قرضہ پیسہ دیتے تھے تو اس کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، اگر کسی کو قرضہ دیتے تو مقروض کے سائے میں بھی نہیں کھڑا ہوتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے اس کو قرضہ حسنہ دیا، اگر میں اس کے سائے سے، اس کی جو سایہ ہے اس کے سائے سے میں دھوپ کی تپ سے اگر بچ جاؤں گا تو یہ بھی سود ہو جائے گا۔ بعض لوگ تو ایسے متقی تھے کہ اس کے سائے میں بھی نہیں جاتے تھے، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ احسان کا بدلہ دوست اور بزرگ کو جب دے رہے تو مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے۔ جب ہم کسی کو قرضہ دے رہے، گروی رکھ رہے ہیں تو گروی رکھنے والے کی مجبوری کا فائدہ قطعاً نہ اٹھائے۔ اس لیے حضرات گرامی، جو گاڑی چلا رہا اور پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ اس کی گاڑی کے اندر جو بھی کمی پیشی ہو جاتی، مثال کے طور پر پنچر ہوا تو میں نے پنچر بنا دیا، میں نے آئل بھی ڈال دیا، میں نے فلاں بھی ڈال دیا، اس نے خوشی سے اجازت دیا تھا، نہیں، یہ سب کچھ نہیں چلتا اس میں۔ گروی رکھنے والے کے پاس وہ چیز امانت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، امانت ہے، امانت ہے، امانت ہے، اس کو استعمال کرنا ناجائز حرام ہے، اگرچہ وہ اجازت دی۔ صرف گروی اس لیے رکھنے کی شریعت نے اجازت دی، اگر وہ پیسہ وقت پر نہ دے گا تو گاڑی فروخت کر تو تیرا پیسہ نکال سکتا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ باقاعدہ یہ بھی بہت عام ہو رہا ہے، مکان گروی رکھنا، مکان